بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 70 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم یوم احد یعنی واقعہ احد یا جنگ احد کے حوالے سے پڑھیں گے۔ یوم احد روی ان المشرکین نزلوا باحد یوم الاربعاء ثانی عشر شوال سنۃ 3 من الہجرۃ فاستشار الرسول علیہ السلام اصحابہ وقد دعا عبد اللہ بن ابی سلول ولم يدعوه من قبل فقال هو واکثر الانصار اقم یا رسول اللہ بالمدینۃ ولا تخرج الیہم فواللہ ما خرجنا منها الى عدو الا اصاب منا ولا دخلها علينا الا اصبنا منه فكيف وانت فينا فداهم فإن أقاموا بشر مجلس وإن دخلوا قاتلهم الرجال ورماهم النساء والصبيان بالحجارة وإن رجعوا خائبين وأشار بعضهم إلى الخروج فقال عليه السلام إني رأيت في منامي بقرة مذبوحة حولي فأولتها خيرا ورأيت في ذباب سيف المن فأولته هزيمة ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم فقال رجال فاتتهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد اخرج بنا إلى أعدائنا وبالغوا حتى دخل فلبس لامته فلما رأوا ذلك ندموا على مبالغتهم وقالوا اصنع يا رسول الله ما رأيت فقال لا ينبغي لنبي أن يلبس لامته فيزعها حتى يقاتل فخرج بعد صلاة الجمعة وأصبح بشعب أحد يوم السبت ونزل في عدوة الوادي وجعل زهره وعسكره إلى أحد وسوى صفهم وأمر عبد الله بن جبير على الرماة وقالوا انزحوا عنا بالنبل لا يأتونا من ورائنا وقال صلى الله عليه وسلم اثبتوا في هذا المقام وإذا عاينوكم وولوكم الأدبار فلا تطلبوا المدبرين ولا تخرجوا من هذا المقام كي لا يتمكنوا من أن يأتونا من ورائنا ثم اختزل عبد الله وبقي المسلمون حتى هزموا المشركين فتمعوا أن تكون هذه الواقعة كواقعة بدر وطلبوا المدبرين وتركوا الموازع الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات فيه ثم اشتغلوا بطلب الغنائم فلما خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم انهزموا ليعلموا أن ما وقع يوم بدر إنما حصل ببركة صبرهم وطاعتهم لله ولرسوله فلما لم يصبروا على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم به ولم يتقوا عاقبة مخالفته تركهم الله تعالى مع عدوهم فلم يقووا لهم حيث نزع الله الرعب من قلوب المشركين فكر عليهم المشركون وتفرق العسكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 من الأنصار ورجلان من قريش۔ ترجمہ: یوم احد واقعہ احد یا جنگ احد۔ روی ان المشرکین نزلوا باحد یوم الاربعاء ثانی عشر شوال سنۃ 3 من الہجرہ۔ روایت کیا گیا ہے کہ 12 شوال سن 3 ہجری بروز 4 شنبہ مشرکین احد کے پہاڑ پر اترے فروکش ہوئے۔ فاستشار الرسول علیہ السلام اصحابہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ وقد دعا عبد اللہ بن ابی بن سلول، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی بلا لیا۔ ولم يدعوه من قبل، حالانکہ اس سے پہلے آپ نے اسے کبھی نہیں بلایا تھا۔ فقال هو واکثر الانصار، چنانچہ عبداللہ بن ابی اور اکثر انصار صحابہ نے فرمایا اقم یا رسول اللہ بالمدینۃ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ ہی میں قیام فرمائے۔
ولا تخرج الیہم، اور ان کے پاس یعنی ان کے مقابلے کے لیے تشریف نہ لے جائیں. فواللہ ما خرجنا منہا الی عدو الا اصاب منا، کیونکہ اللہ کی قسم ہم مدینے سے کسی دشمن کی طرف نہیں نکلے، الا اصاب منا، مگر یہ کہ اس نے ہم پر قابو پا لیا. ولا دخلها علینا، اور دشمن ہمارے خلاف مدینے میں داخل نہیں ہوا، الا اصبنا منہ، مگر یہ کہ ہم نے اس پر قابو پا لیا. فکیف وانت فینا، تو بھلا کیسے کامیابی حاصل نہ ہوگی جبکہ آپ ہمارے درمیان موجود ہوں گے. فدعہم، سو آپ انہیں چھوڑ دیجئے. فإن اقاموا بشر مجلس، بس اگر وہ وہیں ٹھہرے رہے تو بری مجلس میں ٹھہرے رہیں گے. وَإِن دَخَلُوا قَاتَلَهُمُ الرِّجَالُ، اور اگر وہ مدینے میں داخل ہوئے تو مرد ان سے قتال کریں گے. وَرَمَاهُمُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ بِالْحِجَارَةِ، عورتیں اور بچے ان پر پتھراؤ کریں گے. وَإِن رَجَعُوا خَائِبِينَ، اور اگر لوٹیں گے تو ناکام و نامراد لوٹیں گے. وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ إِلَى الْخُرُوجِ، جبکہ بعض صحابہ کرام نے مقابلے کے لیے نکلنے کا مشورہ دیا. فقال علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، انی رأیت فی منامی بقرۃ مذبوحۃ حولی، میں نے خواب میں اپنے ارد گرد ذبح کی ہوئی گائے دیکھی ہے. فاولتها خیرا، تو میں نے اس کی تعبیر خیر کے ساتھ نکالی، تو میں نے اس کی بہتر تعبیر نکالی ہے. ورأیت فی ذباب سیفی سلما، اور میں نے اپنی تلوار کی دھار میں دندانے دیکھے ہیں. فاولته ہزیمۃ، تو میں نے اس کی تعبیر شکست سے نکالی ہے. وَرَأَيْتُ كَأَنِّي أَدْخَلْتُ يَدِي فِي دِرْعٍ حَصِينَةٍ، اور میں نے دیکھا کہ گویا میں نے اپنا ہاتھ مضبوط زرہ میں داخل کیا ہے. فَأَوَّلْتُهَا الْمَدِينَةَ، تو میں نے اس کی تعبیر مدینے سے کی ہے. فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَن تُقِيمُوا بِالْمَدِينَةِ وَتَدَعُوهُمْ، بس اگر تم یہ مناسب سمجھو کہ مدینے میں ٹھہرے رہو اور انہیں چھوڑ دو تو ایسا کر لو. فَقَالَ رِجَالٌ فَاتَتْهُمْ بَدْرٌ، تو ان افراد نے جو جنگ بدر سے رہ گئے تھے، وَأَكْرَمَهُمُ اللَّهُ بِالشَّهَادَةِ يَوْمَ أُحُدٍ، اور جنہیں اللہ رب العزت نے احد کے دن شہادت سے سرفراز کیا، شہادت سے نوازا. یہ کہا، اخرج بنا الی اعدائنا، اے اللہ کے رسول ہمیں لے کر دشمنوں کی جانب نکلیے. وبالغوا، اور انہوں نے اصرار کیا، مبالغے سے کام لیا. حتی دخلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. فلبس لامتہ، اور اپنی زرہ پہن لی. فلما رأوا ذالک، تو جب ان حضرات نے یہ دیکھا، ندموا علی مبالغتہم، تو انہیں اپنے اصرار پر ندامت ہوئی. وقالوا، اور عرض کیا، اصنع یا رسول اللہ ما رأیت، اے اللہ کے رسول آپ کی جو رائے ہے وہی صحیح ہے، وہی کچھ کیجئے جو آپ مناسب سمجھیں. فقال لا ينبغي لنبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ کے رسول آپ کی جو رائے ہے وہی کیجئے. فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا ينبغي لنبی، کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے، ان يلبس لامتہ فيزعها حتى يقاتل، کہ وہ اپنی زرہ پہن کر اسے اتار دے یہاں تک کہ وہ قتال کرے. فخرج بعد صلاة الجمعة، چنانچہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ نکلے. وَأَصْبَحَ بِشَعْبِ أُحُدٍ يَوْمَ السَّبْتِ، اور شنبہ کے دن احد کی گھاٹی میں صبح کی. وَنَزَلَ فِي عُدْوَةِ الْوَادِ، اور وادی کے بلند حصے میں فروکش ہوئے. وَجَعَلَ زَهْرَهُ وَعَسْكَرَهُ إِلَى أُحُدٍ، اور اپنی پشت اور اپنے لشکر کو احد کی جانب کر دیا. وَسَوَّى صَفَّهُمْ، اور ان کی صف درست کی. وَأَمَّرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرَ عَلَى الرُّمَاةِ، اور حضرت عبداللہ بن جبیر کو تیر اندازوں کا امیر بنایا. وقال، اور ان سے فرمایا، انزحوا عنا بالنبل، یہاں سے تیر اندازی کرو، تونا من ورائنا، تاکہ وہ دشمن ہم تک ہمارے پیچھے سے نہ پہنچ سکے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا، اسبتوا فی هذا المقام، تم سب اسی جگہ ٹھہرے رہو. وَإِذَا عَايَنُوكُمْ، اور جب وہ تمہیں دیکھیں، وَوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں. فَلَا تَطْلُبُوا الْمُدْبِرِينَ، تو تم پیٹ پھیر کے بھاگنے والوں کی تلاش میں مت پڑنا. وَلَا تَخْرُجُوا مِنْ هَذَا الْمَقَامِ، اور تم اس جگہ سے ہٹنا مت. كَيْ لَا يَتَمَكَّنُوا مِنْ أَنْ يَأْتُونَا مِنْ وَرَائِنَا، تاکہ وہ ہمارے پیچھے سے ہم تک پہنچ نہ سکے.
ثم اختزل عبداللہ وبقی المسلمون، پھر عبداللہ بن ابی علیحدہ ہو گیا اور دیگر مسلمان رہ گئے، حتی ہزم المشرکین، یہاں تک کہ انہوں نے مشرکین کو شکست دے دی۔ فطمعوا ان تکون هذه الواقعۃ کواقعۃ بدر، پھر مسلمانوں کا خیال ہوا کہ یہ واقعہ بدر کے واقعے کی طرح ہے۔ وطلب المدبرین، اور پیٹ پھیر کر بھاگنے والوں کے طلب میں لگ گئے۔ وترکوا المواضع التي، اور ان جگہوں کو چھوڑ دیا، امرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالثبات فیہ، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے رہنے کا حکم دیا تھا۔ ثم اشتغلوا بطلب الغنائم، پھر وہ مال غنیمت کے حصول میں لگ گئے۔ فلما خالفوا امرہ صلی اللہ علیہ وسلم انہزموا، تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تو انہیں شکست ہوئی۔ لیعلموا، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے، انما وقع یوم بدر انما حصل ببرکت صبرہم وطاعتہم للہ ورسولہ، بدر کے دن جو کچھ ہوا وہ محض ان کے صبر اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی برکت سے ہوا۔ فلما لم يصبروا على طاعة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما امرہم، تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ثابت قدمی نہیں دکھائی، ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کیا اس چیز میں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، وَلَمْ يَتَّقُوا عَاقِبَةَ مُخَالَفَتِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے انجام سے نہ ڈرے، تَرَكَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ عَدُوِّهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دشمن کے ساتھ چھوڑ دیا۔ فَلَمْ يَقْوَوْا لَهُمْ حَيْثُ نَزَعَ اللَّهُ الرُّعْبَ مِنْ قُلُوبِ الْمُشْرِكِينَ، چنانچہ وہ مسلمان ان کے سامنے قوت کا مظاہرہ نہ کر سکے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے مشرکین کے دلوں سے رعب نکال دیا تھا۔ فَكَرَّ عَلَيْهِمُ الْمُشْرِكُونَ، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ وَتَفَرَّقَ الْعَسْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتشر ہو گیا، حتی بقی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ من الانصار، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 انصار، ورجلان من قریش، اور 2 قریشی رہ گئے۔ وقصد الکفار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشجوا رأسه وکسروا رباعیتہ، وثبت معه صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ طلحة رضی اللہ عنہ ووقاه بیدہ فشلت اصبعاه وصار مجروحا في 24 موضعا، ولما أصيب صلى الله عليه وسلم بما أصابه من الشج وكسر الرباعية وغلب عليه الغشي احتمله ورجع به القهقرى، وكلما أدركه واحد من المشركين كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقاتله حتى أوصله إلى مكان فيه جملة من الصحابة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، فوقعت الصيحة في العسكر أن محمدا قد قتل، وكان في جملة من معه من الصحابة رجل من الأنصار يكنى أبا سفيان، فنادى الأنصار وقال: هذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، فرجع إليه المهاجرون والأنصار، وكان قد قتل منهم 70 وكسرت فيهم الجراح، فقال صلی اللہ علیہ وسلم: رحم الله رجلا ذب عن إخوانه وشد على المشركين بمن معه حتى كفهم على القتلى والجرحى، وأعانهم الله تعالى حتى هزموا الكفار۔ ترجمہ: وقصد الکفار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا۔ فشجوا رأسہ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو زخمی کر دیا۔ وکسروا رباعیتہ، اور آپ کے رباعی یعنی نیچے کے نوکیلے دانت کو بھی شہید کر دیا، توڑ دیا۔ وثبت معه صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ طلحہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جمع رہے۔ ووقاه بیدہ،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے بچایا، فشلت اصبعاہ، جس کے نتیجے میں آپ کی 2 انگلیاں شل ہو گئیں، وصار مجروحا فی 24 موضعا، اور 24 زخم آئے آپ کو، ولما اصیب صلی اللہ علیہ وسلم بما اصابہ من الشج، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی سر مبارک کے زخمی ہونے اور دندان مبارک کے شہید ہونے کی، وغلب علیہ الغش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی، احتملہ، تو حضرت طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، ورجع بہ القہقرہ، اور الٹے پاؤں لوٹ گئے، وَكُلَّمَا أَدْرَكَهُ وَاحِدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور جب کوئی مشرک آپ سے ملتا، كَانَ يَمْنَعُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيُقَاتِلَهُ، اور بعض جگہوں میں كَانَ يَزَعُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیتے، وَيُقَاتِلَهُ، اور اس سے قتال کرتے، اور اگر یمنع ہو جیسا کہ یہاں ہے تو کان یمنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے تھے کفار سے، وَيُقَاتِلُهُ، اور ان کفار سے قتال کرتے، حتی اوصلہ الی مکان فیہ جملۃ من الصحابۃ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پہنچا دیا جہاں تمام صحابہ کرام موجود تھے، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اوجب طلحہ، کہ حضرت طلحہ نے جنت اپنے لیے واجب کر لی، فوقعت الصیحۃ فی العسکر، پھر لشکر میں شور مچ گیا، ان محمدا قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، وَكَانَ فِي جُمْلَةِ مَن مَّعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، اور ان تمام صحابہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک انصاری صحابی تھے، یُکَنَّا ابا سفیان، جن کی کنیت ابو سفیان تھی، فَنَادَ الْأَنصَارَ، تو انہوں نے انصار کو آواز دی، وقال، اور فرمایا، هَذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرجع الیہ المہاجرون والانصار، تو مہاجرین اور انصار لوٹ کر آپ کے پاس آئے، وکان قد قتل منہم 70، اور ان میں سے 70 شہید کر دیے گئے، وکثرت فیہم الجراح، اور ان میں بہت سارے زخمی ہوئے تھے، فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا ذب عن اخوانہ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جس نے اپنے بھائیوں کی جانب سے دفاع کیا، وشد علی المشرکین، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشرکین پر حملہ کیا، حتی کفہم علی القتل والجرح، یہاں تک کہ ان کو مقتولین اور مجروحین پر تعدی کرنے سے روک دیا، وَأَعَانَهُمُ اللَّهُ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اعانت فرمائی، حتی حزم الکفار، یہاں تک کہ انہوں نے کفار کو شکست دے دی۔ حل لغات، احد مدینہ سے شمال کی جانب 1 میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑی ہے، اسے احد کہتے ہیں۔ فاستشارہ، استشارہ یستشیر استشارتاً، مشورہ کرنا۔ عبداللہ سلول مشہور منافق تھا جس نے ظاہراً اسلام کی صورت اختیار کر کے انواع و اقسام کی تکالیف حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کو پہنچائی، حضور کی حیات ہی میں یہ مر گیا تھا۔ آپ نے ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی خاطر جو سچے پکے مسلمان تھے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ خائبین رسوا ہونا، ذلیل ہونا، خابہ یخیب خیبتاً، باب ضربہ یضرب سے ذلیل ہونا، فی منامی، منام خواب کو کہتے ہیں، ذباب سیفی، تلوار کی دھار، سلمن دندانے، ہزیمتاً شکست، درعن، اس کی جمع دروعن آتی ہے، زرہ، حسینہ مضبوط، لامتہ مضبوط زرہ، شعب گھاٹی، اس کی جمع شعاب آتی ہے، پہاڑی راستہ، عدوہ، عدوتن، اس کی جمع عدا آتی ہے، اونچی جگہ، وادی کا کنارہ۔ عبداللہ بن جبیر بن نعمان بن امیہ بن امرؤ القیس انصاری بیعت عقبہ اور غزوہ بدر میں شریک تھے، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ رماتن، اس کی واحد رامن ہے، تیر انداز۔ انزحو، نزح بالنبل ینزح نزحا، باب فتح اور ضربہ دونوں سے استعمال ہوتا ہے، تیر اندازی کرنا۔
نبل اس کی جمع نبال آتی ہے تیر، اختزل یختزل اختزالا تنہا ہونا، غنائم اس کی واحد غنیمت آتی ہے مال غنیمت، فکر کر یکر کرن دوبارہ حملہ کرنا، فشجو زخمی کر دیا، شجع یشج شجن زخمی کرنا، رباعیہ نیچے کا نوکیلا دانت، طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان جلیل القدر قدیم الاسلام صحابی ہیں، ان چند بزرگوں میں سے ہیں جو بعثت کے بعد ہی ایمان لائے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اصحاب شورا میں سے بھی ہیں، سوائے بدر کے اور تمام معرکوں میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ احد میں حضور کی انہوں نے وہ خدمت گزاری کی جو کسی دوسرے کے حصے میں نہ آ سکی، جس پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طلحہ پر جنت واجب ہو گئی۔ اس دن حضور علیہ السلام نے ان کو طلحۃ الخیر، اور غزوہ حنین میں ان کو طلحۃ الجواد، اور غزوہ تبوک میں طلحۃ الفیاض لقب مرحمت فرمائے تھے۔ آپ کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں اور چاروں حضور کی ازواج مطہرات کی بہنیں تھیں۔ شلت شل یشل شلن شل ہو جانا، بیکار ہو جانا، اور یدوہ صلہ ہو تو خشک ہو جانا۔ القہقرہ پچھلے پاؤں لوٹنا، الٹے پاؤں لوٹنا۔ زبا عن احد یزب زبن کسی کی جانب سے دفاع کرنا۔ وَإِن رَجَعُوا رَجَعُوا خائبین، ان رجعوا یہ جملہ شرط ہے اور رجعوا خائبین یہ جزا ہے، خائبین حال واقع ہو رہا ہے۔ فلما خالفوا امرہ انہزموا لیعلموا انما وقع یوم بدر، انہزموا یہ لما کا جواب ہے اور لیعلموا یہ انہزام کی علت ہے اور انہزموا ہی سے متعلق ہے۔ انما حصل ببرکت صبرہم، یہ جملہ ان کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ وضاحت یوم احد یہ غزوہ احد کے حوالے سے اس سبق کے اندر آپ کے سامنے تفصیلات آئی ہیں۔ غزوہ احد کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، یہاں وضاحت کے ساتھ سب کو پیش کرنا ممکن نہیں۔ اتنی بات ذہن میں رہے، جیسا کہ سبق میں آیا کہ ایک تو صحابہ سے مشورہ لیا مدینہ کے اندر رہ کر قتال کرنا چاہیے یا باہر نکل کر۔ بعض حضرات نے اصرار کیا، چنانچہ حضور علیہ السلام ان کے کہنے پر زرہ پہن لی، پھر یہ طے ہوا کہ باہر ہی لڑیں گے۔ چنانچہ یہاں پر منافقین کا لشکر الگ ہو گیا، 700 صحابہ کرام رہ گئے جنہوں نے جنگ کے اندر حصہ لیا اور اول وہلے میں کفار و مشرکین کو شکست دے دی۔ لیکن جب ان تیر اندازوں نے، جن کو حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی کے اندر ایک درے پر بٹھایا تھا کہ تم یہاں سے ہرگز نہیں ہلنا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، تو انہوں نے جب حکم کی مخالفت کی اور مال غنیمت کے پیچھے لگ گئے تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے اس حکم کی نافرمانی کی پاداش میں ان پر ایک قسم کی شکست مسلط کر دی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، پہاڑی کے پیچھے سے آئے اور اسی درہ سے حملہ کیا۔ یہاں چند صحابہ تھے حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ، انہوں نے مزاحمت کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے، تو خالد بن ولید نے پلٹ کر جب حملہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس میں مسلمانوں کے لشکر تتر بتر ہو گیا اور مسلمان سنبھل نہ سکے۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا کہ 70 حضرات ان میں سے شہید ہو گئے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ آپ کے سر مبارک پہ زخم آیا، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، بے ہوش ہو گئے آپ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن جو کارنامہ انجام دیا، تاریخ میں اس کی مثال مشکل ہے کہ حضور علیہ السلام کا وہ دفاع کیا، وہ خدمت اور وہ جان نثاری کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اوجب طلحہ، کہ طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ غزوہ احد کے اندر یہ حالات و واقعات پیش آئے جن کی صحیح تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔